چوتھے پارے کا آغاز ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سورہ آل عمران کا 10واں رکوع اور چوتھے پارے کا پہلا رکوع۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ یہاں فرمایا لن تنالوا البر، بر سے مراد ہے تقوی اور فرما برداری، یعنی تم تقوی کا کمال اور فرما برداری کا کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں تمام صدقات داخل ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، صدقہ فطر ہو، صدقہ واجبہ ہو یا صدقہ نافلہ ہو، عام جو خیرات ہے سب اس میں داخل ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو، پسند ہو اور اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے، وہ اس آیت میں داخل ہے، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایک کھجور انسان کو محبوب ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی خرچ کر دے تو اسے اس آیت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے تفسیر مدارک کے حوالے سے لکھا اپنی تفسیر خزانہ العرفان میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ اس کی قیمت ہی صدقہ کیوں نہیں کر دیتے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ شکر کی بوریاں لیتے ہیں اور وہ صدقہ کرتے ہیں، اس کے بجائے جس پیسے سے آپ یہ خریدتے ہیں وہ پیسے ہی دے دیں تاکہ وہ پیسے انسان اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کر لے۔ آپ نے فرمایا مجھے شکر محبوب اور مرغوب ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں پیاری چیز خرچ کروں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے مالوں میں بیرحا باغ بہت پیارا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کیا، مجھے اپنے مالوں میں بیرحا یہ باغ سب سے پیارا ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بہت خوش ہوئے اور آپ نے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، تو آپ نے اپنے چچا کے بیٹوں میں اور اپنے دیگر رشتہ داروں میں اس کو تقسیم فرما دیا۔ اگر فی زمانہ مسجد نبوی شریف اور مدینہ شریف میں آپ اس بیرحا کا مقام دیکھنا چاہیں تو سید الشہداء سے جب ہم آتے ہیں سیدھا، جسے باب مجیدی کہتے ہیں، آج کل اس کا نام ہے باب فہد، تو جیسے ہی اس میں داخل ہوتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، تو داخل ہوتے ہی الٹے ہاتھ پر جو قالین ہے اس قالین کے نیچے اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو کنویں کے نشانات بنے ہیں۔ وہاں کے ملازمین جو زمزم شریف اور صفائی کی خدمات انجام دیتے ہیں ان سے پوچھیں تو وہ نشاندہی کرتے ہیں اس مقام پر یہ بیرحا باغ بھی تھا اور یہاں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیرحا، بیر کنویں کو کہتے ہیں،
اور اس کنویں سے اس باغ کو سیراب کیا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لاتے اور آرام فرماتے، یعنی جلوہ افروز ہوتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھا اور ٹھنڈا پانی پسند فرماتے۔ یہاں پر وضاحت کر دی جاتی ہے کہ ٹھنڈے سے مراد وہ ٹھنڈا ہے جو قدرتی طور پر ٹھنڈا ہو، مٹکے میں ہو یا کنویں میں ٹھنڈا ہو یا نہر کا ٹھنڈا ہو۔ یہ جو فریج کے جو ٹھنڈے پانی ہیں یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھنڈا اور میٹھا پانی پسند فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرائی وغیرہ سے انہوں نے پانی نکال کر پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی ٹھنڈا، تو بیر حق کنویں سے نکال کر دیا، تو یہ حضور کی نگاہ کرم سے بہت ٹھنڈا پانی ہو گیا۔ تو اگر آج بھی جہاں پر قالین کے نیچے کنویں کا نشان بنا ہے اس پر ہاتھ رکھیں تو عام فرش کے مقابلے میں وہ زیادہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ اس کے نیچے کنواں جو موجود ہے اس کی ٹھنڈک اوپر تک آتی ہے اور یہ عام کنووں کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اللہ رب العالمین مسجد نبوی شریف کے اس مقام کی ہمیں زیارت نصیب فرمائے اور بار بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔